درس قرآن سورۃ الاعراف آیت نمبر 48۔ جنت اور دوزخ کے درمیان مقام اعراف پر ٹھہرے لوگ جہنمیوں کو پہچان کر کہیں گے کہ ادھر گئی وہ تمہاری قوت و کثرت جس پر تمہیں غرور تھا، آج وہ تمہارے ذرا کام نہیں آئی۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون۔ اس کا لفظی ترجمہ بنے گا ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الاعراف، اعراف والے، رجالاً ایسے مردوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی پیشانیوں سے، قالو کہیں گے وہ، ما اغنا نہ کام آیا، عنکم تمہارے، جمعکم جتھا تمہارا، وما اور وہ جو، کنتم تھے تم، تستکبرون تکبر کرتے۔ اس کا ترجمہ بنے گا اور اعراف والے ان مردوں کو آواز دیں گے جنہیں وہ ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے، کہیں گے تمہارا جتھا بھی تمہارے کسی کام نہ آیا، اور وہ بھی جس پر تم تکبر کیا کرتے تھے۔ اس کی ذرا تفصیل سن لیں، تشریح سن لیں اس کی، یعنی جنت اور دوزخ کی سرحدیں الگ الگ کرنے اور دونوں مقامات کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے درمیانی دیوار نما اوٹ کی چوٹی پر جو لوگ ہوں گے وہ اصحاب الاعراف کہلائیں گے۔ وہ وہاں سے جہنم میں موجود واقف کاروں کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔ یہ جملہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ دنیا میں جس کی جس سے جان پہچان ہے، آخرت میں بھی وہ جان پہچان باقی رکھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں شکلیں چینج ہوں گی یا کلر چینج ہوں گے یا خد و خال چینج ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کو پہچانا نہیں جا سکے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ جنتی جہنمیوں کو اور جہنمی جنتیوں کو پہچانتے ہوں گے، اور اعراف والے دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانتے ہوں گے۔ مطلب سب کے درمیان جان پہچان برقرار رکھی جائے گی۔ کون سی؟ دنیا والی۔ ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانیں گے، اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانیں گی، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اور جو آگے لگے ہوں گے مقتدا، مقتدی ان کو پہچان رہے ہوں گے، اور جو مقتدی ہوں گے مقتدا انہیں پہچانتے ہوں گے کہ یہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اصحاب الاعراف جو ہیں یہ جہنمیوں سے کہیں گے کہاں گیا وہ تمہارا جتھا، وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ گروہ جس پر تمہارا غرور و تکبر تھا، جو اس مصیبت میں بھی تمہارے کام نہیں آیا۔ بقول مفسرین اس سے مراد کفار کے بڑے بڑے سردار جو دنیا میں جتھوں اور جماعتوں کے ہجوم کو، مال و دولت اور سرمایہ کو، جاہ و حشمت کو اور اقتدار کی قوت و کثرت کو اپنی حق پرستی کی دلیل سمجھتے ہوں گے کہ ہم حق پر ہیں۔ ایسا ہے نا دنیا میں، جنہیں دنیا میں فراوانی اور کشادگی ملی ہوتی ہے، قوت و کثرت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو حق پرست سمجھتے ہیں کہ ہم رائٹ پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں۔ اگر ہم حق پہ نہ ہوتے تو یہ ساز و سامان ہمیں نہ دیتا اللہ، وہ اسی کو اپنی دلیل سمجھتے ہوں گے کہ ہم کامیاب ہیں، اللہ ہم سے بہت راضی ہے۔ اسی گھمنڈ میں وہ اہل دین کو حقیر جان کر متکبرانہ لہجے میں ان کا مذاق اڑاتے ہوں گے۔ بحوالہ تفسیر مظہری اس پر کلبی کا قول بھی ہے کہ اعراف والے لوگ دوزخ میں مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو پہچان کر ان سے یہ مکالمہ کریں گے کہ کہاں گیا وہ تمہارا زور، وہ تمہاری طاقت، وہ تمہاری کثرت، وہ تمہاری جاہ و حشمت، ما اغنا عنکم، وہ تمہارے کام نہیں آیا۔ آج تم اس مصیبت میں مبتلا ہو۔ یہ جتنی چیزیں قرآن کی اس آیت میں گنوائی گئی ہیں، ما اغنا عنکم جمعکم، جمعکم میں ساری چیزیں جمع ہیں جن پر انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان کی بنیاد پہ حق پرست سمجھ لیتا ہے۔ وہ ساری چیزیں آج جس کے پاس ہے دنیا میں،
ضروری نہیں ہے کہ یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہوں کہ اللہ اس پہ راضی ہے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، کبھی بیمار نہیں ہوا، وہ یہ سمجھ لے کہ میرے پہ اللہ بہت راضی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ ایک آدمی بیچارہ ہمیشہ بیماریوں میں رہتا ہے، ایک سے نہیں جان چھوٹتی، دوسری بیماری میں پھنس جاتا ہے، اس سے نہیں پوری طرح نمٹتا، تیسری بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ اللہ کس سے راضی ہے، کس سے ناراض ہے؟ جس کو نیکیوں کی توفیق مل جائے، خواہ وہ سرمایہ دار ہو، خواہ وہ بیمار یا غریب ہو۔ اگر وہ اپنی غربت میں نیکیاں کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اگر وہ اپنی امیری میں نیکیاں کر رہا ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، اور اگر کوئی غریب اپنی غربت میں بھی نیکیاں نہیں کر رہا تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ نہ وہ دنیا کا نہ وہ آخرت کا۔ دنیا میں وہ بیماریوں میں رہا، مصیبتوں میں، مشکلوں میں رہا، پریشانیوں میں رہا، قرضوں میں رہا، تنگ دستی میں رہا، آخرت میں اس کے پاس پلے کوئی نیکی نہیں پڑی، تو وہ تو دونوں جہانوں میں نقصان کے اندر گیا نا۔ تو دنیا کے اندر جو نیکیاں کرے گا، جو فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسولوں کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور جو صالحین کے ساتھ ہوگا اس کی آخرت بنے گی۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے، مجھے اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، مجھے اللہ نے حج کی توفیق دے دی، مجھے اللہ نے صدقہ اور خیرات کی توفیق دے دی، مجھے اللہ نے اپنی جناب میں جھکنے کی توفیق دے دی، مجھے رجوع الی اللہ کی توفیق نصیب ہو گئی، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چل رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے احکام پورے کر رہا ہوں، میں امیر ہوں یا غریب ہوں، مجھے امیری اور غریبی سے نہیں، مجھے اپنی اس پوزیشن پہ فخر ہے کہ مجھ سے اللہ راضی۔ وہ ایک بزرگ تھے، تاجر تھے بہت بڑے، ان کا مال تجارت آ رہا تھا، لوگوں نے اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو بیڑا سامان لے کے آ رہا تھا وہ سمندر میں بھنور کی نظر ہو گیا، بچنا مشکل ہے اس کا۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ پھر بعد میں کچھ وقت کے بعد اطلاع آئی کہ وہ نکل کے ساحل کی طرف رواں دواں ہے۔ فرمانے لگے الحمدللہ۔ لوگ بیٹھے پوچھنے لگے، پریشانی والی خبر میں بھی الحمدللہ اور خوشی والی خبر پہ بھی الحمدللہ، ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمارے ہاں پریشانی میں کون الحمدللہ کہتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو بزرگ فرمانے لگے میں نے پریشانی اور خوشی کی خبروں پہ الحمدللہ نہیں کہا، میں نے تو اپنا تعلق مع اللہ دیکھا کہ کہیں غمی کی خبر سے اس تعلق مع اللہ میں کوئی رکھنا تو پیدا نہیں ہو گیا، یا خوشی کی خبر سے جو میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس میں کوئی غفلت تو نہیں ہو گئی۔ جب میں نے دیکھا وہ تعلق میرا ٹھیک ہے، خبر خوشی کی ہو یا غمی کی، دونوں خبروں میں میرا وہ تعلق متاثر نہیں ہوا، تو میں نے اپنے اس تعلق کی صحت پر الحمدللہ کہا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔